غریب نواز کون ہے؟ یہاں سے ایک بات بتا دوں بڑی کام کی آ رہی. خواجہ اجمیری، آپ نے نام سنا ہوگا ابو اللیث سمرقندی کا، علماء تو جانتے ہیں ابو اللیث سمرقندی. اب سنو، وہاں پہ انہوں نے ایک مسجد بنائی. کیا بنائی؟ اب مسجد بناتے ہیں تو رخ پہلے صاف کرتے ہیں. قبلہ رخ کیا ہے، کعبہ رخ کیا ہے. وہاں بہت ساروں کو اکٹھا کیا، یہ بتایا. ابو اللیث سمرقندی نے جیسے رخ تھا ویسے مسجد، مگر وہاں پہ ایک بہت بڑا مولوی تھا، وہ علم فلکیات کا ماہر تھا، علم الارض والسماء کا ماہر تھا، فلسفی تھا، فلسفہ قدیم اور جدید دونوں جانتا تھا. اس نے آنکڑا فٹ کر دیا، ستاروں کی چال بھی جانتا تھا، وہ برج سارے جانتا تھا. اس نے آنکڑا فٹ کر دیا اور کہا یہ مسجد کا رخ غلط ہے، صحیح کرو تب یہ مسجد بنے گی، ورنہ میرے اس مسئلے کو کاٹو. اب مسجد کا کام رک گیا. ابو اللیث سمرقندی کہہ رہے ایسے ہی ہے، مگر وہ نہیں مانتا. یا تو صحیح کراؤ یا پھر مسجد کا کام روکو. رک گیا. ادھر غریب نواز عبادت کر رہے تھے پہاڑیوں میں. میرے آقا تشریف لائے اور کہا بیٹا معین الدین. غریب نواز سے کہا معین الدین حسن، وہاں مسجد کا کام رکھا ہے، جاؤ اس کا رخ سنبھال دو. ابو اللیث سمرقندی پریشان ہے، نہ موبائل ہے نہ فون ہے. یہ اللہ والے چل دیے. ایک کمبل ڈالا یہاں پہ کندھے پہ، کمبل ڈال کے چلے. ادھر بتا دیا میرا شہزادہ آ رہا ہے، میرا بیٹا آ رہا ہے، میرا نواسا آ رہا ہے، معین الدین حسن آ رہا ہے، وہ مسجد کا رخ بتا دے گا. ادھر انتظار دیکھ رہے ہیں. 1-2 دن لگے جو بھی سفر میں پہنچے. سمرقند پہنچ گئے، دروازے پہ گئے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. دونوں بزرگوں میں بات ہوئی، پانی پیا. مسجد کون سی کا؟ چلو. غریب نواز نے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد مسجد کا رخ آنکھ بند کر کے دیکھا تو صحیح تھا. اسی رخ پہ اذان پڑھنا شروع کر دی. جیسے ہی اذان پڑھی ہے ویسے ہی وہ مولوی نکل آیا، وہ فلسفی نکل آیا، جو اس کی ٹکر کا یہ علم کا ماہر کوئی نہیں تھا، اس سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں. وہ نکل آیا. کون ہے؟ اذان کس نے پڑھی ہے؟ مسجد کا رخ غلط ہے. غریب نواز بولے صحیح ہے. کہا غلط ہے. غریب نواز بولے صحیح ہے. کہا غلط ہے. غریب نواز بولے صحیح ہے. جب اتنا کہا تو یہ بولے جب تم کہہ رہے ہو صحیح ہے تو بتاؤ یہ رخ کیسے صحیح ہے، ذرا اتنا بتا دو. غریب نواز جلال میں آ جاتے ہیں. کہو دنیاوی مولوی سن، میں تو رخ کی بات کر رہا ہے، بتانے کی بات کر رہا ہے. بتا میں رخ کو بتا دوں یا پھر دکھا دوں، بتا دوں یا پھر دکھا دوں، بتا دوں یا پھر دکھا دوں. جب 3 مرتبہ کہا تو وہ کہنے لگا ارے یہ تو کون فقیر ہے، اب پوچھے گا کون؟ بتانا نہیں ہے، اب مجھے دکھا دو میں بھی تو دیکھ لوں تمہارے اندر کتنا کمال ہے. خواجہ معین الدین چشتی نے، غریب نواز نے، جن کے نام کی یہ محفل ہے، اپنے کمبل کا ٹکڑا ڈالا، اپنے کمبل کا ٹکڑا اس کے سر پہ رکھ دیا اور کہا مولا یہاں تک لانا میرا کام تھا، آگے بڑھانا تیرا کام ہے، پروردگار اسے رخ دکھا دے. غریب نواز نے جب دعا کی ہے، میرے اللہ نے اس فلسفی کی آنکھوں میں اتنی روشنی پیدا کر دی، تمام عجائبات، تمام جتنے بھی پردے تھے، پہاڑ، جتنی چیزیں تھی، روشنی کے سامنے اللہ نے سب کچھ ہٹا دی. اور جب اس نے دیکھا تو خانہ کعبہ تک اس کی نظر پڑ جاتی ہے. غریب نواز بولے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے رخ صحیح ہے یا غلط ہے. کہا رخ صحیح ہے اور کمبل کو ہٹایا، غریب نواز کے قدموں پہ گر جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے اللہ والے، یہ ہے اللہ والے. غریب نواز نے کہا تو کسی اور کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. آپ نے اپنی چادر اسی کمبل کو الٹا کیا اور الٹا کرنے کے بعد بس ڈال دیا ایسے کر کے اس کے سر پہ. ڈالنے کے بعد اور الحمد شریف ہی پڑی تھی
اور تبت یدا پڑھی تھی، اور پڑھنے کے بعد ایسے کر کے کھینچی اور جھاڑا، ایسے کر کے جھاڑا، سارا علم اس کا ختم ہو گیا، وہ جو علم تھا سب ختم ہو گیا۔ اب تو پاؤں پہ لوٹنے لگا، کہا اس سے نہ تجھے فائدہ نہ نانا کی امت کو فائدہ۔ پھر بعد میں وہ آپ کے پیچھے پیچھے لگا اور علم معرفت حاصل کرتا ہوا آگے چلا جاتا ہے۔ پیارو، یہ ہے غریب نواز۔